الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو یہ 27ویں پارے کے شروع میں سورۃ الذاریات کی کچھ آیات ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کچھ سابقہ امتوں کے حال احوال کو بیان کیا، موسیٰ اور فرعون کے واقعات کو بیان کیا، اور اسی کے ساتھ اللہ نے اپنی قدرت کے دلائل کے اوپر دلیل دیتے ہوئے آسمان کی پیدائش کو اور اس کی وسعت دینے کو، زمین کی پیدائش کو اور اس کے بہترین انداز میں بچھانے کو، اور ہر چیز کے جوڑے جوڑے بنانے کو اللہ نے ذکر کیا ہے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، تم سارے اللہ کی طرف آؤ، اس کی اللہ تعالیٰ نے سب کو دعوت دی ہے۔ اور پھر وہ آیت مشہور آیت یہاں ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، انسانوں اور جنات کو ہم نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کی ہے، لہٰذا عبادت انسان کی زندگی کا مقصد ہے، اور اس کی ضروریات زندگی، اس کے رزق کا انتظام کرنا ہی اللہ کی طرف سے ہے۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ اور اگلی آیت صورت ہے سورۃ الطور۔ سورۃ الطور میں اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ ان کی قسم کھا کے اللہ نے فرمایا کہ ان عذاب ربک لواقع، اے انسان تمہارے رب کا عذاب یقیناً واقع ہونے والا ہے، یعنی قیامت کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ اور آگے پھر مشرکین مکہ کو توحید کی دعوت دی ہے، اور رسالت کی اور آخرت کی دعوت اللہ نے دی ہے۔ اگلی صورت شروع ہوتی ہے سورۃ النجم۔ سورۃ النجم کی خصوصیت یہ ہے کہ مکی صورت ہے، اور یہ ایک ساتھ ساری صورت نازل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کو ایک مجمع میں تلاوت فرمائی، اور مشرکین مکہ بھی مسلمانوں کے ساتھ اس میں ایک آیت آتی ہے سجدے والی آیت، اس آیت کو سن کر کچھ مشرکین مکہ بھی اس کے اندر آ کر انہوں نے سجدہ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو، یعنی مشرکین مکہ کو بھی بے اختیار انہوں نے سجدہ کروایا۔ تو اس کا بھی واقعے کا یہاں ذکر ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج پہ جانے کا اور جبریل کو اصل حالت میں دیکھنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا ہے۔ اور ان آیات میں پھر آگے چلیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے انتہائی قریب پہنچ گئے تھے، اس کے اندر ذکر ہے۔ اور اگلی فرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، اللہ نے مشرکین مکہ کے مشہور بتوں کا ذکر کر کے فرمایا یہ بے جان چیزیں ہیں، ان کو معبود ہونے کی کوئی صلاحیت ان کے اندر نہیں ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا۔ اور اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے علم غیب کا ذکر کیا ہے، اور انسانوں سے خصوصی طور پر اللہ نے فرمایا کہ تمام بڑے گناہ چاہے وہ ظاہر ہیں باطن ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ پھر بھی اگر بچانے کے باوجود کوئی گناہ میں پڑ گیا تو اللہ واسع المغفرت ہے، یعنی انسانوں کے گناہوں کو اللہ معاف کرتا ہے۔ اور پھر ایک یہ بڑی خوبصورت آیت یہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اللہ نے فرمایا کہ اے لوگو تم اپنے پاک ہونے کا دعویٰ مت کرو، اللہ کو معلوم ہے کہ کون متقی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی انسان یہ دعویٰ نہ کرے کہ میں بڑا نیک ہوں یا میں بڑا پاک ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کون پاک ہے کون ناپاک ہے، البتہ میرا وہ انسان پاک ہے جس کے اندر تقویٰ ہے، اور وہ اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھتا ہے۔ یہاں اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اور یہاں یہ بھی اللہ نے فرمایا کہ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو وہی کچھ ملے گا جو انسان کوشش کرتا ہے۔ اچھائی کی کوشش کریں گے تو پکی بات ہے اس کا نتیجہ اچھا آئے گا، برائی کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی سزا ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی یہاں ذکر کیا ہے۔ آگے مختلف قوموں کے واقعات کو ذکر کیا، اور آخر میں جا کر یہ سجدے والی آیت آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو پڑھنے والے کے لیے ایک سجدے کو لازمی قرار دیتے ہیں۔ اس کا اللہ تعالیٰ ذکر۔ آگے صورت کا نام ہے سورۃ القمر۔ یہ سورۃ القمر بھی مکی صورت ہے، اور اس کا مضمون بھی وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے عام مکی صورتوں کا مضمون رکھا ہے۔ البتہ اس کے اندر کفار مکہ کو توحید کی، رسالت کی اور آخرت کی اللہ نے دعوت دی ہے، اور قوم عاد کو، قوم سمود کو، نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام کی قوموں
اور فرعون اور ان کے جناب دردناک انجام کا اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کر کے مشرکین مکہ کو اللہ نے ڈرایا ہے کہ تم جس چیز کی وجہ سے میرے نبی کی مخالفت کرتے ہو یہ تمہارے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ آگے صورت آتی ہے قرآن مجید کی سب سے خوبصورت صورت کہلاتی ہے سورۃ الرحمن۔ سورۃ الرحمن جو نام ہے اس کے مکی اور مدنی ہونے پر اختلافات ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں جنات اور انسانوں کو دونوں کو خطاب کیا ہے، اور کمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ظاہری اور باطنی جتنی نعمتوں کو انسان کی ضرورت ہے ان میں سے بہت سارے نعمتوں کا یہاں ذکر کر کے انسان سے اللہ نے مطالبہ کیا ہے کہ بھئی اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ قرآن مجید کی خوبصورت ترین صورت ہے، اپنی فصاحت میں، بلاغت میں ایک شہکار صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا جو نا تکرار کرتے ہیں، اور وہ کلام میں انتہائی حسن پیدا کرتی ہوئی جاتی ہے آیت۔ اللہ نے شروع میں فرمایا کہ رحمان تو وہ ہے علم القرآن، جس نے انسان کو قرآن کی تعلیم دی، خلق الانسان، اس نے انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، اس نے انسان کو بیان سکھایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں چاند کو، سورج کو، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں ستاروں کو، درختوں کو اللہ نے ذکر کیا، آسمان کا ذکر کیا، میزان ترازو کا اللہ نے ذکر کیا، زمین کا ذکر کیا، اور مختلف پھلوں کا ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ریحان کا ذکر کر کے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، میرے بندو تم اپنے رب کی کتنی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یا اللہ ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے ہیں، آپ نے جتنی نعمتیں ہمیں دی ہیں یقیناً حق اور سچ ہیں، ہمیں آپ کے ان احسانات کا یا اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اگر کہیں ہم سے ناشکری ہو جائے یا اللہ ہم اس کے اوپر معافی مانگتے ہیں۔ یہ ایک خوبصورت جو ناب ہے لہر کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو لے کے آگے چلتے ہیں، انسان کی پیدائش کو بتاتے ہیں، جنات کی پیدائش کو اللہ تعالیٰ یہاں بتاتے ہیں، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل من علیہا فان، میرے بندو یہ ساری نعمتیں جتنی بھی ہیں ٹھیک ہے میں نے تمہاری ضروریات کے لیے ان کو پیدا کی ہیں، لیکن یہ سب کے اوپر فنا آنے والا ہے، اور ایک ذات جو ذوالجلال والاکرام ہے اس کو باقی رہنا ہے۔ باقی کائنات کی کتنی بڑی خوبصورت اور کتنی جو نا بے مضبوط نعمت کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے ان کو فنا کے گھاٹ اتارنا ہے۔ پھر اللہ نے اپنی شان کو بتایا، فرمایا کہ زمین و آسمان کی تمام مخلوقات اللہ سے سوال کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے سوال کے مطابق اس کو دیتا ہے۔ روزانہ اللہ کی ایک اپنی شان ہے، اس کا ذکر اللہ نے کیا ہے، اور انسان اور جنات کا ذکر اللہ نے کیا ہے، اور اس میں جہنم کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کر کے فرمایا کہ بھئی یہ بھی میری ایک نعمت ہے، میں نے تمہارے لیے جہنم کا ذکر کر دیا تاکہ تم اس سے بچ جاؤ، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ جنت کا ذکر کیا تاکہ تم اس کے شوق میں عبادت کرو، اس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا ہے۔ اور آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کو انتہائی سپر طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے، یہاں تک جا کے آخر میں اللہ نے فرمایا کہ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بڑا نام ہے، بابرکت والا نام ہے تمہارے پروردگار کا جو عظمت والا اور کرم والا ہے۔ اس کے ساتھ جو نا اگلی صورت شروع ہو جاتی ہے سورۃ الواقعہ۔ دوستو سورہ واقعہ بھی جو نا مکی زندگی کے ابتدائی دور کی صورتوں میں سے ہے، فصاحت اور بلاغت اس کے اندر کمال درجے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر انتہائی خوبصورت انداز میں کلام فرمایا ہے۔ انسانوں کے مختلف تقسیم جو آخرت میں ہونے والے ہیں، سب سے مقربین ان کا الگ مقام ہے، عام نیک انسان ان کا الگ مقام ہے، اور جو کافر ہیں ان کا الگ مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے السابقون السابقون کہا، یہ سب سے اعلیٰ قسم کے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب الیمین کہا، یہ دوسرے درجے کے بہت اچھے لوگ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اصحاب الشمال کہا، وہ سب سے زیادہ جو جہنم میں جانے والے ہیں۔ پھر ان کی نعمتوں کا اللہ نے تذکرہ کیا۔ میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا جب مسلمان رات کو اس سورت کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر قسم کی محتاجی سے ہمیشہ دور رکھتے ہیں، اس کے گھر میں جو نہ فقر و فاقہ غربت نہیں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الواقعہ کی وجہ سے انسان کو فقر سے نکال کر غنا عطا کرتے ہیں، لہٰذا اس کی تلاوت کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے مجھے اپنے بچیوں کے جو نا بے فقر و فاقے کا کوئی ڈر نہیں ہے، کیونکہ میں نے ان کو سورہ واقعہ کی یاد کروائی ہے، یہ اس کو پڑھتی رہیں گی اور اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں ان کو تنگ نہیں کریں گے۔ میرے دوستو اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں کی ہے۔
اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اپنی قدرت کے دلائل کو بڑے خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے پہلی دلیل یہ دی کہ ایک قطرہ سے انسان کو بنانا کتنا مشکل کام ہے، لیکن میں آئے روز اس کو بناتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو تم زمین میں گندم کی یا کسی فصل کی بیجائی کرتے ہو، اس بیج کو اگانے والا کون ہے؟ تمہارے لیے کھانے پینے کا انتظام کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو بطور دلیل کے پیش کیا ہے۔ پانی کا ذکر کیا ہے کہ تمہارے لیے میں نے پانی کا انتظام کیا ہے، اور میرے علاوہ کون ایسا ہے جو پانی کا انتظام کر سکے؟ آخر میں اللہ نے فرمایا کہ بھئی یہ آگ جس سے تم روٹیاں پکاتے ہو، جس سے تم جو نا کسی چیز کو گرم کرتے ہو، اور اس کے بہت سارے فائدے ہیں، فرمایا کہ اس کا انتظام بھی میں نے تمہارے لیے کیا ہے، اور ان سب کا تقاضا ہے کہ فسبح بسم ربک العظیم، تم لوگ عظیم رب کی تسبیح کیا کرو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ جی ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، یقیناً آپ کی نعمتیں ہیں، آپ کے حق اور سچ باتیں ہیں، میرے مولا ہمیں ان کے اوپر ایمان ہے۔ اگلی صورت جو نا اگلے سے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر فرمایا کہ انہو لقسم لو تعلمون عظیم، میں ان ستاروں کی گزرگاہوں کی جو قسم کھاتا ہوں، یقیناً یہ بہت بڑی قسم ہے اس بات پر کہ قرآن ایک کتاب کریم ہے، کرم والی کتاب ہے، اور یہ لوح محفوظ میں اللہ نے ان کو محفوظ کیا، لا یمسہ الا المطہرون، پاکیزہ لوگ ہی اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا ہے، اور اس کے آخر میں جا کر پھر اللہ تعالیٰ نے آخری آیات میں مقربین کا ذکر کیا، اصحاب یمین کا ذکر کیا، اور اصحاب شمال کا ذکر کر کے ان کے ساتھ جو معاملہ ہونے والا ہے اس کا ذکر کیا۔ ان ھذا لہو حق الیقین، میرے بندو سورہ واقعہ کا جو مضمون ہے یہ حق اور سچ ہے، فسبح بسم ربک العظیم، لہٰذا اس سچائی پر تم اللہ کی تسبیح کیا کرو۔ تو ہم اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اگلی صورت شروع ہو جاتی ہے سورۃ الحدید۔ سورۃ الحدید بھی مکی صورت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف کی ہے۔ شروع والی آیت میں کیا خوبصورت تعریف ہے، آئے ہائے ہائے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت آیتیں اس کے شروع میں جو ہے نا اپنی تعریف کی اللہ تعالیٰ نے کی۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم۔ اس طرح کے سپر قسم کے آیات کے ساتھ اللہ نے اس کے اندر اپنی تعریف کی ہے۔ اپنی تعریف کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق کا، اور پھر سورج چاند ستاروں کی تخلیق کا، اور پھر انسانی اعمال کے آسمانوں میں جانے آنے کا، اس کا ذکر کر کے اللہ نے فرمایا کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اے لوگو تم جہاں بھی جاتے ہو اللہ تو تمہارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہیں جان رہا ہے، تمہیں سن رہا ہے، اسی کی حکومت ہے۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کر کے پوری تعریف کرنے کے بعد اللہ نے ایک مطالبہ یہ کیا، آمنوا باللہ ورسولہ، لہٰذا تم اللہ پر اور اس کے رسول پر جو نا بے ایمان لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف کرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ نے اپنے خوبصورت دلائل دینے کے بعد فرمایا کہ یہ میں ہی کر سکتا ہوں، لہٰذا میرے اور میرے رسول پر ایمان لا کر اپنی آخرت کو بچاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا یہاں ذکر کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ سورۃ الحدید میں اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت مضامین پر یہ سورت مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو نا بے یہاں ذکر کیا ہے، اور فرمایا کہ والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک ھم الصدیقون، فرمایا کہ جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں یہی لوگ سچے ہیں، انہی لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان کا نور قیامت کے دن چمکتا دمکتا ان کے ساتھ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی یہاں ذکر کیا ہے۔ سورت کا نام سورۃ الحدید اس لیے ہے، حدید کہتے ہیں لوہے کو۔ اللہ تعالیٰ نے لوہے کے فوائد کو اور لوہے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس میں کچھ آیات میں اس کے جو ناب اس کو بطور نعمت کے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ اس کا یہاں ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اللہ نے فرمایا یہ بہت سخت چیز ہے، لیکن اس سخت چیز کے اندر میں نے انسانوں کے لیے بہت سے فائدے رکھے ہیں تاکہ میں جانوں کون اللہ کی مدد کرتا ہے، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے،
اور کون اللہ کے رسولوں کے ساتھ جو نا تعاون کرتا ہے، یعنی ان کے دین کو قبول کرتا ہے۔ اس کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے نوح علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام اور ان کے اولاد کا ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد پے در پے اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے، یہاں تک کہ عیسیٰ ابن مریم کا اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا ہے۔ اور اس صورت کے آخر میں عیسائیوں کی ایک بدعت کا اللہ نے ذکر کیا ہے، رہبانیت کا۔ دوستو یہ اصطلاح ہے عیسائی مذہب میں، دنیا کو چھوڑ کر جنگلوں میں جا کے رہنے کو وہ سب سے اچھا سمجھتے ہیں۔ اسی لیے جو نا بھائی عیسائیوں کے ایک بہت بڑے، ان کے حساب سے ایک ولی گزرے ہیں، سینٹ اینتھونی اس کا نام ہے، سینٹ اینتھونی۔ وہ سینٹ اینتھونی جو نا 50 سال تک اس نے پانی سے نہایا نہیں، بلکہ جانوروں کی زندگی گزاری، تو لوگوں نے جو نا بھائی اس کو بڑا ولی ہونے کا درجہ دیا ہے۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے، اس شریعت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، نبی علیہ السلام اس زندگی کے حال احوال کے ساتھ، اس زندگی کے جو نا مشکلات اور آسانیوں کے ساتھ مل کر اس کا مقابلہ کر کے اور اس کے ساتھ رہنے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے۔ ہم جنگلوں میں جا کر رہنے کو عبادت نہیں سمجھتے۔ یاد رکھیں جنگلات جتنے ہیں یہ درندوں کے لیے ہیں، یہ جو نا اللہ تعالیٰ کے جو نا وحش جو جانور ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنگلات کو بنایا ہے، اور وہاں انسان جا کر لوگوں سے دور ہو جائے، انسانوں سے دور ہو جائے، یہ بدعت عیسائیوں کے ہاں ہے۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کر کے مسلمانوں کو خصوصی طور پر فرمایا کہ یا والذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، اے لوگو تم اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ تم کو اپنی رحمت سے نواز دے گا اور تم کو ایسی روشنی کی زندگی دے گا، اور جس کی وجہ سے تم اندھیروں کو دور ہوتے ہوئے دیکھ لو گے، اور تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ واللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ مغفرت کرنے والا، غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ تو یہ جو سورۃ الحدید ہے، اس میں کمال کی خوبصورت جو نا مضامین کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کی ان خوبصورت تعلیمات کے ساتھ تعلق عطا فرمائے، ان کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔